کہتے ہیں کہ مدرسہ بڑا بیکورڈ ہوتا ہے، اور آپ نے وہاں وہ کام کیا ہے کہ وہ بچے جو حافظ قرآن تھے، جو کبھی اسکول نہیں گئے، اسکول کا منہ نہیں دیکھا، 100 سے زیادہ حافظ قرآن وہ آج MBBS یعنی ڈاکٹر ہیں. یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ ٹرانسفارم کیسے کیا آپ نے؟ جی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا. جب اسکول شروع کیے تھے تو اس وقت ایک احساس تھا ہم کو کہ یہ ہمارا اسکولوں میں ایک اضافہ نہیں بلکہ ایک مختلف اسکول رہے گا، جی اور تمام تعلیمی ضرورت ہمارا اسکول دے گا، پوری کرے گا طلباء کی. تو ظاہر ہے دینی تعلیم ایک اہم ترین تعلیمی ضرورت ہے. جی تو ہم اسکول میں شروع کرے، پھر شعبہ حفظ شروع کیے. 80-20 کا ہمارا فارمولا رہا. اسکول میں 80% ماڈرن ایجوکیشن، جی 20% ضروری دینی تعلیم. جی LKG UKG فرسٹ میں اس طرح سے چلا ہے. تھرڈ سے شعبہ حفظ میں بچوں کے لیے وہاں پہ 80% وقت ہم حفظ کے لیے دیے، 20% وقت میتھمیٹکس اور لینگویجز کے لیے دیے. جی اور یہ فارمولا کامیاب ہوا. 3 سال میں بچے حفظ کیے اور وہ آگے بڑھ کر 8 9 10 12 کرتے ہوئے یہ حافظ بچے ہمارے گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لینا شروع کرے. اور اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوئی، ہم یہ بات لوگوں کے سامنے پہنچائے. دوسری طرف جیسا کہ ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ تمام تر تعلیمی ضرورت ہم پوری کریں گے، ہمارے اسٹوڈنٹس اسکول کے بعد پرائیویٹ کوچنگ کے لیے جاتے تھے جیسا کہ سب بچے جاتے ہیں. تو اس وقت ہم کو احساس ہوا کہ یہ تو ہماری انسلٹ ہے، یہ ہمارے ٹیچرس کی انسلٹ ہے. بھئی ہمارے پاس ایڈمیشن لینے کے بعد پھر باہر جا رہے ہیں، دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. خیال آیا جیسا کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، فیملی ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرا کے امیڈیٹ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور ہر روز کر رہے ہیں، کئی سالوں سے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ڈاکٹر کو برا لگے گا. اس طرح سے ہم کو برا لگ رہا تھا، تو ہم شاہین میں اسٹوڈنٹس کا پرائیویٹ کوچنگ میں جانے کا بین کر دیے. اچھا. اور الحمدللہ کنونس کر لیے. تکلیف تو ہوئی ہم کو، کنونس کر لیے شاہین ٹیوشن فری ہوگا. پرائیویٹ کوچنگ کو جو بچے جاتے تو اس سے پاک کر دیے. ہم چیلنج کیے تھے کہ ساری ضرورت ہم پوری کریں گے، 10 مرتبہ ہم پڑھائیں گے. اور اس وقت 2-4 مہینے میں ہم کو لگا کہ کچھ بچوں کو تو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت پڑتی ہے. الحمدللہ ایک تجربہ کرنے لگے. 6 مہینے میں ایک سسٹم بنانے میں کامیاب ہو گئے. اس کا نام رکھے AICU، اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ. ایک ٹیچر اور 6 بچے. وہاں پہ صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز کی تعلیم ہوتی ہے. اور وہ سکسیسفل ہو گیا. اور اس دوران کچھ ڈراپ آؤٹ بچے ہمارے پاس ہے، تو ان کو وہ AICU میں رکھ کر ان کی میتھمیٹکس لینگویج کو ٹھیک کرے، پھر ان کو ریگولر کلاس میں شفٹ کرے. ماشاءاللہ وہ سکسیسفل ہو گئے. وہ بہترین انجینئر بننا شروع کرے، وہ بہترین ویٹنری آفیسرز بنے، اور بہترین ایڈمنسٹریٹر بنے ماشاءاللہ. تو ایک طرف ہمارے حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے، دوسری طرف یہ ڈراپ آؤٹ بھی سکسیسفل ہو رہے تھے. تو تقریباً 18-19 سال پہلے خیال آیا کہ یہ طریقہ کار ملک بھر کے حافظوں کے لیے اگر اپنایا جائے تو یقیناً اس کا بہترین نتائج نکلیں گے. اور فوری غور و فکر کرے، مشورے ہوئے اور پروگرام بنائے، ایک پروگرام تشکیل دے دیے. اس کا نام رکھے حفظ القرآن پلس، اور انڈیا بھر میں اس بات کو پیش کرے حفظ القرآن پلس. اچھا. اور ماشاءاللہ 2-4-5 سینٹر انڈیا بھر میں شروع ہوئے. ماشاءاللہ بات آگے بڑھی. پھر اس کے بعد مدرسہ پلس کے 2 الگ الگ پروگرام، 3 پروگرام چل رہے ہمارے. پھر دینیات پلس، پھر Pre+2 فاؤنڈیشن کورس. یہ مختلف ہمارے فلیگ شپ پروگرام ہیں. 4-5 پروگرام ہیں جو ڈراپ آؤٹ کے لیے ہیں، کمزور بچوں کے لیے ہیں، مدرسہ پاس آؤٹ بچوں کے لیے ہیں، مدرسہ ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے ہیں. اس کو اب ہم ملک بھر میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں.